اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان محترم، رمضان المبارک کا مہینہ جو 14 اپریل 2021 کو شروع ہوا اور آج 1 مئی 2021 کو 18واں روزہ ہے۔ رمضان المبارک 3 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ پہلے حصے اس کے برکت کے کہلاتے ہیں، دوسرے رحمت کے کہلاتے ہیں اور تیسرا مغفرت کا۔ برکت کے ایام ختم ہو چکے ہیں، اب رحمت کے ایام جاری و ساری ہیں، اور آج شب 19 پہلی شب قدر ہے جو بہت ہی با اہمیت با فضیلت۔ آج کا دن وہ دن ہے کہ جس کے مقابلے میں سال کے کوئی بھی دن موجود نہیں ہے۔ سال کے ہر دن سے افضل آج کا دن ہے، اور آج کی شب سب سے افضل شب ہے۔ اور چونکہ جس سورہ کی میں نے تلاوت کی، سورہ قدر کی، سورہ قدر میں خداوند عالم فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو جب شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے تو آج کے دن، آج کی شب میں جتنے بھی عمل ہم انجام دیں گے وہ تمام کے تمام اعمال 1000 گنا زیادہ ثواب کے حامل ہوں گے۔ مثلا اگر ہم عام دنوں میں نماز پڑھیں اور آج کی شب میں نماز پڑھیں تو وہ نماز 1000 مہینوں کی نمازوں سے بہتر ہوگی۔ اسی طرح صدقہ دینا، روز کا صدقہ انسان کو اس دن کی بلا سے محفوظ رکھتا ہے، اس دن اس کی حفاظت کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آج انسان صدقہ دیتا ہے تو آنے والے سال تک وہ محفوظ ہے، اور اس کا ثواب 1000 مہینوں سے بہتر ہوگا۔ عزیزان محترم، بہت ہی افسوس ہے کہ ہمیں یہ ویڈیو جاری کرنی پڑ رہی ہے۔ مسجدیں گزشتہ سال کی طرح امسال بھی مغلق ہیں۔ میں آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کی شب وہ ہے کہ جس میں سال بھر کے امور کو مقدر کیا جاتا ہے۔ آج کی شب فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ہم سب کے اعمال امام زمانہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ تو ہم پر فرض ہے کہ ہم اس رات کو بہتر طریقے سے گزاریں اور پورا سال دعا کریں کہ پالنے والے ہمیں توفیق دے کہ ہم سے کسی طرح کا گناہ سرزد نہ ہو۔ اس لیے کہ جب ہمارے اعمال امام کے سامنے پیش ہوتے ہوں گے تو بتائیے جس دن ہمارا اور امام کا آمنا سامنا ہوگا، ہم اس دن امام سے کس طرح مقابلہ کر سکیں گے، کیونکہ امام کے سامنے ہمارے تمام گناہ آشکار ہوں گے۔ خدا ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج چونکہ پہلی شب قدر ہے، آج کچھ اعمال ہیں، اور آج کے اعمال اور باقی جو شب قدر ہے ان کے اعمال کچھ مشترک ہیں اور کچھ مخصوص ہیں۔ مشترک وہ اعمال کہ جو آپ کو آج بھی کرنا ہے، کل بھی کرنا ہے، اور آج کرنا ہے 19 کی شب میں کرنا ہے، 21 کی شب میں کرنا ہے اور 23 کی شب میں کرنا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ مخصوص اعمال ہیں۔ پہلے ہم جو تذکرہ کریں گے وہ تذکرہ کریں گے جو مشترک اعمال ہیں، کامن اعمال ہیں، جو تینوں شب میں آپ کو بجا لانے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے یہ ہے کہ مغربین سے ایک دم قریب
آپ غسل بجا لائیں، نیت کریں گے غسل میں کرتا ہوں شب قدر کا قربتاً الی اللہ. لیکن ہاں اس بات کا خیال رکھیے گا کہ اگر کوئی خامنئی صاحب یا خمینی صاحب کا مقلد ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وضو بھی کرے، غسل بھی کرے اور وضو بھی کرے، اور اس کے بعد نماز مغرب اسی غسل اور وضو سے بجا لائے. اور جو خوئی صاحب اور سستانی صاحب کے مقلدین ہیں تو ان کے یہاں یہ غسل شب قدر کا غسل ایسا ہے کہ جس کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے. ہاں لیکن آپ یہ بات اس چیز کا خیال رکھیے گا 4 بجے کوئی غسل نہ کر لے، 5 بجے کوئی غسل نہ کر لے، بلکہ یہ غسل مغربین سے ٹھیک پہلے ہونا چاہیے، یعنی 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ، اس طرح سے زیادہ نہیں. اور اگر وہ اس کے بعد کوئی ایسا حدث آپ سے صادر نہیں ہوتا ہے تو اسی غسل سے آپ چاہیں تو نماز پڑھ سکتے ہیں، اور وضو کر لیں تو نور علی نور ہے. اور جب آپ مغربین پڑھ لیں، مغربین کے بعد جب آپ کو عمل کرنا ہو، کھانا وغیرہ کھا کے آپ شروع کرنا چاہیں شروع کریں. سب سے پہلے آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. نیت کریں گے نماز میں پڑھتا ہوں 2 رکعت شب قدر کی قربتاً الی اللہ. اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نیت کرنے کے بعد سورہ الحمد پڑھیں گے، اور الحمد کے بعد 7 مرتبہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کریں گے، اور اس کے بعد رکوع سجدہ، پھر آپ کھڑے ہوں گے، پھر الحمد 7 مرتبہ قل هو اللہ احد، پھر قنوت، رکوع سجدہ تشہد سلام. اس طرح سے یہ 2 رکعت مکمل ہو جائے گی. جب انسان یہ 2 رکعت مکمل کر لے تو اس کے بعد چاہیے کہ وہ 70 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ کہیں. 70 ٹائمز استغفر اللہ واتوب الیہ. اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث ملتی ہے کہ جو شخص اس عمل کو بجا لائے گا وہ اپنی جگہ سے نہیں کھڑا ہوگا کہ خداوند عالم اس کے تمام گناہوں کی بخشش کر دے گا. تو یہ 2 عمل ہو گیا آج کا. اور جب ان سے فارغ ہو جائے تو ان سے فارغ ہونے کے بعد انسان کو چاہیے کہ قرآن مجید کو لے اور قرآن مجید کو اپنے سامنے کھولے، اور کھولنے کے بعد ایک دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک بکتابک وما فیہ وفیہ اسمک الاکبر واسماؤک الحسنى وما يخاف ويرجى ان تجعلنی من عتقائک من النار. اور اس کے بعد اپنی حاجتوں کو آپ طلب کریں گے، اپنی دعا مانگیں گے، جو بھی آپ کی دعا ہو خداوند عالم سے وہ طلب کیجیے گا. اور جب آپ دعا مانگ لیں گے تو پھر قرآن کو اپنے سر پہ رکھنا ہے، اور قرآن کو سر پہ رکھنے کے بعد پھر ایک مختصر سی دعا ہے کہ اللہم بحق ھذا القرآن وبحق من ارسلتہ بہ وبحق کل مؤمن مدحتہ فیہ وبحقک علیہم فلا احد اعرف بحقک منک. اور اس کے بعد بک یا اللہ 10 مرتبہ، پھر بمحمد 10 مرتبہ، پھر بعلی 10 مرتبہ، بفاطمہ 10 مرتبہ، بالحسن 10 مرتبہ، بالحسین یہ بھی 10 مرتبہ، بعلی ابن الحسین 10 مرتبہ، بمحمد ابن علی 10 مرتبہ، بجعفر ابن محمد 10 مرتبہ، بموسیٰ ابن جعفر 10 مرتبہ، بعلی ابن موسیٰ 10 مرتبہ، بمحمد ابن علی یہ بھی 10 مرتبہ، بعلی ابن محمد 10 مرتبہ، بالحسن ابن علی 10 مرتبہ، پھر بالحجت القائم 10 مرتبہ. اور جب یہ آپ 10 مرتبہ کہہ لیں اس کے بعد اپنے والدین، اپنے اقربا، اپنے مرحومین یا جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں حاجت کو آپ طلب کریں. انشاءاللہ خداوند متعال آپ کی اس شب قدر کی برکت سے اور محمد والے محمد کے واسطے سے آپ کی اس دعا کو قبول کرے گا. اور جب یہ عمل کر لیں تو اس کے بعد ایک دعا ہے اللہم انی امسیت لک عبدا داخرا لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. یہ دعا انشاءاللہ آپ کو جو ہے جو رمضان کے اعمال ہیں اس میں مل جائے گی.
پلس میں نے اعمال کا ایک طریقہ جو ہے ہندی کے اندر جو مسجد معصومین کا گروپ ہے اس میں بھی ارسال کیا ہے. اس دعا کو پڑھیں گے. اس دعا کو پڑھنے کے بعد آپ کو زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنا ہے. زیارت امام حسین میں آپ زیارت وارثہ پڑھ سکتے ہیں، زیارت عاشورہ پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آج کی مخصوص زیارت امام کی موجود ہے، آپ اسے اگر کتابوں میں تلاش کریں گے مفاتیح الجنان میں یہ چیز موجود ہے، انشاءاللہ آپ اسے پڑھ سکتے ہیں. پھر جو ایک عمل آج کے دن موجود ہے، رات بھر جاگنا. اگر کوئی انسان رات بھر جاگتا ہے، لیکن ہاں غلط کاموں کے لیے نہیں بلکہ عبادت کے لیے، اگر رات بھر جاگتا ہے تو خداوند متعال اس کے گناہ چاہے پہاڑوں کے مانند ہو، ستاروں کے مانند ہو، ان کے گناہوں کی بخشش فرمائے گا. اور اس کے علاوہ ہے 100 رکعت نماز پڑھنا. اب 100 رکعت نماز میں جہاں تک مسئلہ آتا ہے کہ ہم لوگ عام طور پر قضائے عمری پڑھتے ہیں، لیکن چونکہ قضائے عمری اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ اگر کسی کی نماز قضا ہے تو ظاہر ہے پہلے قضا کا ادا کرنا واجب ہوتا ہے، اور یہ 100 رکعت نماز مستحب نماز ہے. اس لیے علماء نے یہ ایجاد کیا کہ آپ پہلے قضا پڑھ لیں. اگر کسی کی یعنی اگر کوئی ایسا مومن ہے کہ جس کی کوئی نماز قضا نہیں ہے تو چاہے تو اپنے والدین کی قضا پڑھ سکتا ہے، اپنے مرحومین کی قضا پڑھ سکتا ہے. کسی کی اگر کوئی قضا نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ 2 رکعت کر کے 50 رکعت نماز پڑھے، یعنی ٹوٹل 100 رکعت. اور اس کی ہر رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ آپ کو قل اللہ احد پڑھنا ہے، ہر رکعت میں 10 مرتبہ. اور اس کے بعد دعائے جوشن کبیر کا پڑھنا، اور زیادہ سے زیادہ محمد والے محمد پر صلوات پڑھنا. یہ آپ کے روزانہ کے اعمال ہیں جو آپ کو تینوں شب میں انجام دینے ہیں. اب جو 19 کا مخصوص عمل ہے وہ میں بتا دیتا ہوں کہ جب آپ اتنا کر لیں گے تو 100 مرتبہ یعنی مکمل ایک تسبیح استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، جو ہم نے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی تھی، اس 2 رکعت کی نماز کے بعد 70 مرتبہ یعنی 70 ٹائمز ہم نے استغفر اللہ و اتوب الیہ کہا تھا. یہاں ہمیں 100 ٹائمز استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ بولنا ہے. اور اس کے بعد ایک مکمل تسبیح یعنی 100 مرتبہ اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین، اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین، یعنی اے اللہ امیر کائنات امیر المؤمنین کے قاتلوں پر لعنت فرما. اور اس کے بعد ایک دعا آتی ہے یا ذا الذی کان قبل کل شیء ثم خلق کل شیء ثم یبقى ویفنا کل شیء، اس کو انجام دیں گے. اور اس کے بعد ایک دعا ہے اللہم اجعل فیما تقضی وتقدر من الامر المحتوم. یہ میں خلاصے کے طور پر پڑھ رہا ہوں. اس دعا کو پڑھیں گے. اس دعا کے بعد پھر اپنے ہاتھوں سے جو آپ کی مخصوص اپنی دعائیں ہوں ان دعاؤں کو طلب کیجیے گا. اور پھر سبحان من لا يموت سبحان من لا يزول ملكه سبحان من لا يخفى عليه خافية سبحان من لا تسقط ورقة الا بعلمه، اس دعا کو پڑھیں گے. اور اس طرح سے آپ کے اس دن کے اعمال ختم ہو جائیں گے. اب رہا مسئلہ، اس دن صدقہ نکالنا نہ بھولیے گا، سب کے لیے دعا کرنا نہ بھولیے گا، اور خصوصاً اس چیز کے لیے دعا ضرور کیجیے گا کہ خداوند عالم جلد سے جلد اس مرض مہلک کو، اس وبا کو ہمارے درمیان سے اس کا خاتمہ فرمائے اور امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.